رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا سیدتی و مولاتی یا سیدتی و مولاتی یا فاطمۃ الزہرا ادرکنا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجنا۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ کیا حال ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامی القرشی المکی المدنی السراج المنیر وکوکب الدر صاحب الوقار وسکینہ المدفون بأرض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجد حبیب الہنا ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد الذي كان معراجه سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسین او ادنی مقامه الذي قال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم۔ وقال فی مقام الآخر وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ وقال المعصوم من مات على حب آل محمد مات شہیدا صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سب سے پہلے دعائیں کریں مالک مرحوم کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ اور پسماندگان کو صبر جزیل نصیب فرمائے۔ جتنے حاضرین اہل ایمان اور اہل اسلام تشریف فرما ہیں، میرا کریم مالک سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اور سب سے اہم دعا اس دور کی ضرورت بھی ہے، میرا کریم مالک تمام امت مسلمہ کو حقیقی معنی میں ملت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا جہاں کے اندر جہاں جہاں بھی مظلومین ہیں مالک ان کی مدد فرما، ظالموں کو نست و نبود فرما، ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما۔ میرا کریم مالک حج بیت اللہ اور 14 کی زباری نصیب فرما۔ مجددہ یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں سے شمار فرما، ان کی آواز پہ لبیک کہنے کے بعد ان کے قدموں پہ شہادت نصیب فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنی شرعی حاجات کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دنیا میں بہت سارے مذاہب بھی ہیں، بہت ساری امتیں بھی موجود ہیں، بہت سارے قبیلے موجود ہیں، بہت سارے گروہ موجود ہیں،
لیکن ان تمام مذاہب میں اور ان تمام گروہوں میں جو سب سے عظیم تر اگر اللہ نے کوئی امت بنائی ہے تو وہ مصطفیٰ کی امت کو بنایا۔ ماشاءاللہ، ایسی امت کسی کو بھی نہیں بنائی، کسی نبی کو وہ امت اللہ نے نہیں دی جتنی اللہ کریم نے زہرا کے بھابی کو عظیم امت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ بہت سارے جتنے میرے شیعہ سنی دوست احباب ہمیشہ گفتگو ہوتی ہے انسانیت کی، اسلام کی، کسی ایک مسلک کی گفتگو کرنے کے عادی بھی نہیں، ہونی بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ دنیا جہان کے اندر سب سے بڑے مذہب کا نام انسانیت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بھی اور مذہب نہیں ہے جتنا انسانیت کا مذہب۔ کئی جگہ پر آقا کریم رحمت دو جہان فخر انبیاء وجہ تخلیق کائنات جس نبی کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اے میرا محبوب اگر تمہیں خلق نہ کرتا کائنات نہ بناتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو کچھ بنایا تیرے صدقے میں بنایا، کائنات میں جو کچھ بھی ہے محبوب تیرے لیے بنائی۔ پھر فرمایا میرا محبوب سارا کچھ تو میں نے تیرے لیے بنایا ہے، اب تو سوال کر کے تجھے کس لیے بنایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، نورانی لب ہلے۔ ارشاد فرمایا میرا مالک آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ نبی تک کم از کم 1,24,000 نبی آتے رہے جاتے رہے، ان نبیوں کو بھی برابر نہ بنایا، ان میں سے 313 رسولوں کو بنایا، 313 رسولوں کو بھی برابر نہ بنایا۔ وہ میرے نوجوانوں سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ کے جب نبی برابر نہیں ہو سکتے، دریا راوی کے کنارے پہ رہنے والے اگر اس بات کو نہ سمجھیں تو دوسرا کون سمجھے کہ کائنات میں سارے برابر نہیں ہیں، نبی برابر نہیں ہیں، 1,24,000 نبی ہیں، ان کو بھی برابر نہ بنایا۔ آپ کے بچے مسجد میں جاتے ہیں، آپ نے بھی پڑھا ہوا ہوگا، پڑھتے بھی رہتے ہیں، مسلمانوں کی شان ہے، پہچان ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ تیسرے سپارے کی ابتدائی سخن میں اللہ نے ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى الْبَعْضِ۔ اللہ اپنی لاریب کتاب میں نہ کسی شیعہ کی بات ہے، نہ کسی سنی کی، نہ کسی راوی کی، نہ کسی محدث کی، اللہ اپنی لاریب کتاب میں فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى الْبَعْضِ۔ سمجھنے کی کوشش کرو، قاری حافظ سارے برابر نہیں، ہم نے تو نبیوں کو بھی دوسرے نبیوں پہ فوقیت دی۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔ تو یہ تو کنفرم ہے کہ سارے برابر نہیں ہو سکتے۔ جب نبی برابر نہیں ہو سکتے تو کسی نبی کی امتی کیسے برابر ہو سکتے ہیں، کیسے ممکن ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا سارا کچھ تیرے لیے بنایا میرا محبوب۔ 313 1,24,000 نبیوں میں سے 313 کو نکالا اور 313 رسولوں کو بھی برابر نہ بنایا، پھر ان میں سے 5 نبیوں کو نکالا، کہا کہ یہ 5 نبی اول العزم پیغمبر، آپ کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، پہلا نبی ہوتا ہے، پھر رسول ہوتا ہے، رسول سے بھی بڑا ہوتا ہے، جسے کہا جاتا ہے اول العزم پیغمبر۔ اللہ نے وہ 5 بنائے۔ اور میرے نوجوانوں شیعہ سنی دوست احباب سمجھنے کی کوشش کرو، کتنا کریم مالک کا احسان ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراتے رہو گے؟ پھر فرماتا ہے اِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ وَلَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو برابر نہ بنایا، پھر ان میں سے 313 کو نکالا، ان کو کہا کہ رسول ہیں، پھر رسولوں کو برابر نہ بنایا، پھر نیا نام دیا، ان کو کہتے ہیں اول العزم پیغمبر۔ پھر اللہ نے ان اول العزم پیغمبر 5 کو بھی برابر نہ بنایا، پھر اللہ نے ارشاد فرمایا ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، نوح تم بھی برابر نہیں، تم میں سے ایک ایسا نبی آنا اس نے آخر میں ہے، لیکن تم کا بھی سردار ہے، نام محمد ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری۔ آج دنیا لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، واللہ باخدا دنیا کے کئی ممالک میں سادہ سے انسان ہے جانے کی جسارت ہوتی ہے، جاتے رہتے ہیں۔ اس وقت امت مسلمہ کے اندر اتنی عجیب سی کشمکش ہے، مایوسی پھیلی ہوئی ہے
ہر بندہ دوسرے بندے سے سلام کرنے کا گوارا نہیں کرتا، بھائی بھائی سے جدا ہے، امت امت سے جدا ہے۔ لیکن میرے نوجوانوں سمجھنے کی کوشش کرو، کائنات میں جس طرح محمد افضل ہے تمام نبیوں میں، اسی طرح مصطفیٰ کی امت تمام امتوں سے افضل امت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طرح آقا کریم تمام نبیوں سے افضل، تمام نبیوں سے افضل، اور یہ مسلمان عقیدہ ہے۔ اگر آدم کو نبوت ملی، نوح کو نبوت ملی، ابراہیم کو خلت ملی، موسیٰ کو کلیم اللہ ہی ملی، اور عیسیٰ روح اللہ اگر بنا ہے تو کسی عام عبادت اپنی عبادت سے نہیں بنا۔ مصطفیٰ کی شان میں قصیدہ پڑھا تو اللہ نے کہا موسیٰ اب میں نے تجھے کلیم اللہ بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج امت بکھری ہوئی ہے، دوسرا دوسرے سے ملنے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے اس سے نہیں بولنا، میں نے اس سے نہیں بولنا، میں نے اس سے بات نہیں کرنی، اس کا مسلک الگ ہے، اس کا گروہ الگ ہے، اس کی جماعت الگ ہے۔ آپ جو میرے بارے میں کہتے رہیے، لیکن ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آج ہم لوگ نہ شیعہ بنتے، نہ سنی، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، اگر ہماری ذہنوں میں اگر ایک ہی بات ہوتی کہ ہم ملت محمد ہیں تو آج دنیا میں اختلاف نہ ہوتا۔ کیا بات۔ اگر کوئی پوچھتا تم کون ہو، ہم کہتے ہیں ہم امت۔ اور لفظ امت بڑا پیارا ہے، لفظ امت ہی بڑا پیارا ہے، لفظ امت ہی۔ کاش اس بات کو سمجھنے کی کوشش ہوتی، اس منبر پہ بیٹھنے والا اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتا۔ لفظ امت بہت حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم امتی ہو کر اپنے نئے نام رکھے ہوئے، بغیر دعا مانگے اللہ نے ہمیں امت مصطفیٰ میں بنایا، بغیر دعا مانگے۔ واللہ بخدا ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بنی اسرائیل کے کئی ہزار نبی، لفظ امتی کا مقام کیا ہے، لفظ امتی کا مقام کیا ہے، لفظ شیعہ کا نہیں، لفظ سنی کا نہیں، بریلوی کا نہیں، دیوبندی کا نہیں۔ الحمدللہ میں سنی ہوں، الحمدللہ میں شیعہ ہوں۔ لفظ امت کا اتنا بڑا مقام کہ آج ہر بندہ شرماتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں لفظ امتی کیوں کہلاؤں؟ بنی اسرائیل کے کئی ہزار نبی دل میں یہ دعا لیتے ہوئے چلے گئے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرتے تھے۔ جب موسیٰ کلیم اللہ جب کوہ طور پہ جاتا، جب اللہ تورات عطا کرتا، اور جب عیسیٰ کو تورات انجیل عطا ہوتی، جب اللہ اکبر داؤد علیہ السلام کو جب زبور عطا ہوتی، ہاتھوں کو بلند کرتے، میرا کریم مالک نبی بنایا تیرا شکریہ، رسول بنایا تیرا شکریہ، تورات عطا کی تیرا شکریہ، انجیل عطا کی تیرا شکریہ، صاحب زبور بنایا تیرا شکریہ، ہمیں اول العزم پیغمبر بنایا تیرا شکریہ۔ لیکن میرا کریم مالک ایک دعا مانگتے ہیں اور ایک اجر مانگتے ہیں۔ اللہ نے کہا کون سا اجر مانگتے ہو؟ ہر نبی بنی اسرائیل کے کئی ہزار نبی، کسی شیعہ کسی سنی کے مولوی کے ساتھ پر قرآن رکھ کے یہ بات کہو، کیا لفظ امتی کی شان نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے نبی یہ دعائیں مانگتے ہوئے نظر آ گئے؟ میرا کریم مالک ہمیں نبی بنایا تیرا شکریہ، رسول بنایا تیرا شکریہ، پیغمبر بنایا تیرا شکریہ، صاحب شریعت بنایا تیرا شکریہ، معصوم بنایا تیرا شکریہ۔ جب دنیا سے جائیں تو نبی بن کر جائیں، لیکن جب روزے معاشر اٹھے، آنکھ کھلے، تو مجھے نبی کہہ کر نہ پکارے، تو مجھے محمد کا امتی بنا کے اٹھا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کی امت بننے کے لیے بنی اسرائیل کے نبی تڑپتے رہے، کیا دعاؤں پہ دعائیں، دعائیں پہ دعائیں، مجھے امتی بننا ہے۔ کس کی امت بننا ہے؟ آقا کریم کی امت بننا ہے۔ اور ہم نے تو ایسے اس لیے نوجوانوں کو کہتا ہوں مطالعہ بڑھاؤ، خود اندھی تقلید مت کرو۔ میں یہاں پہ گفتگو کر کے جاؤں گا 20 یا 25 منٹ، آپ کا حق بنتا ہے جو میں غلط بات کروں اس پہ احتجاج کرو، متوجہ کرو کہ آپ نے غلط بات کی۔ اس لیے وجہ یہ ہے جو یہاں پہ بہنے والا باتیں کرتا جاتا ہے اور اختلاف پھیلتے جاتے ہیں۔ میرے نوجوانوں سمجھنے کی کوشش کرو، یہ سجدہ شکر ہے کہ اے میرا مالک تیرا شکریہ، مجھے اس نبی کی امت میں سے بنایا جس نبی کی امت بننے کے لیے موسیٰ نبی تڑپتا رہا، کیا بات، عیسیٰ نبی تڑپتا رہا، یوسف نبی کہتا رہا میرا مالک تیرے کتنے بڑے احسانات ہیں، مجھے بھائیوں نے کھوٹے سکوں میں بیچا۔ کتنے سکوں میں؟ 18 سکوں میں، 18 سکے وہ بھی اصلی نہ تھے،
آج اکثر نوجوان کہتے ہیں آغا جی ہمارے حق میں دعا کیجیے، ہمارے رشتہ دار چھوڑتے جا رہے ہیں، بھائی چھوڑتے جا رہے ہیں، بہنیں چھوڑتے جا رہے ہیں، رشتہ دار چھوڑتے جا رہے ہیں. کیوں بھائی؟ ان کے بخت بلند ہو گئے، ہم بیچارے غریب ہو گئے ہیں، اس لیے اب ہم سے سوال نہیں کرتے. ہم نے کہا پریشان مت ہوا کر، تیرا خدا بھی وہی ہے جو یوسف کا خدا ہے. سبحان اللہ. انتظار کر، تیرا خدا بھی وہی ہے جو یوسف کا خدا ہے. جو یوسف نبی کے لیے بند دروازے کھول سکتا ہے تو محمد کو امتی ہے. سبحان اللہ. کیا دروازہ بھی کھلے گا، لیکن اتنا ہے کہ تمہیں آگے بڑھنا پڑے گا. یوسف ایسے کھڑا نہیں رہا تھا بس میں کھڑا ہوں، زلیخا آ گئی ہے مجھے بہکانے کے لیے، بس میں کھڑا ہوں. نہیں، ہمت کرنی پڑے گی. دیکھیے کمال یوسف آپ کے عقیدے پر، آپ نے ایک قدم اٹھایا، آپ جانتے تھے کہ خدا بچانے والا ہے. اللہ، اس نے قدم بڑھایا، رکا نہیں. ہم گھر میں سوئے رہتے ہیں اور بس بخت آ جائے گھر میں، بس برکت ہی آ جائے. حرکت کرنی پڑتی ہے. یوسف نبی کو بھی حرکت کرنی پڑتی ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے اسے بھی قدم اٹھانے پڑتے ہیں. دیکھیے وہ گھر آئی ہوئی، گھر میں بلایا، میں نے تجھے پالا ہے اور تو میرے سامنے انکار کرتا ہے. بے شک تو نے مجھے پالا تو ہے، آپ کا احسان امن ہو، لیکن میں اس لیے آپ کے قریب نہیں آنا چاہتا کہ میں احسان فراموش نہیں ہوں. ہائے ہائے، میں اس لیے آپ کے قریب نہیں. آپ نے مجھے کہا کہ تم میری بات مان، اس لیے کہ میں نے تجھے پالا ہے، تو میرے گھر میں کھاتا رہا ہے. بس یہ آنکھیں جھکا گئے کہ یوسف نبی کہتا ہے یہی تو وجہ ہے کہ تیرے قریب نہیں آنا چاہتا، میں احسان فراموش نہیں ہوں. میں احسان فراموش نہیں ہوں. اللہ، تو نکلنا پڑے گا، قدم اٹھانا پڑے گا. ایک قدم اٹھایا، دو قدم اٹھائے، وہ بھاگ رہا ہے، پیچھے سے خاتون بھاگ رہی ہے. دروازے سارے اس نے ساتھوں کے ساتھوں دروازے بند کروا دیے، لیکن جانتی نہیں تھی جس کو میں مکر دے رہی ہوں اس کا مالک اللہ ہے. میں دروازے بند کر رہی ہوں، دروازے کھولنے والا کوئی اور ہے. یوسف کے قدم بڑھتے گئے، عقیدہ بڑھتا رہا اور یہی ذہن میں آتا رہا کہ اے میرا مالک بچانے والا تو ہی ہے. دروازے کھلتے گئے، دروازے کھلتے رہے. اور میرے نوجوانوں، اگر کوئی سامنے آ بھی جاتا ہے، اگر تم سچے ہو، خدا فطرت تبدیل کر دیتا ہے. بچے کی فطرت میں بولنا نہیں ہے، لیکن جب اللہ کسی کو بچانا چاہتا ہے تو فطرت تبدیل کر کے یوسف نبی کی پاکیزگی کے لیے بچے سے گواہی دلوا دیتا ہے. سبحان اللہ. تو فطرت تبدیل کرنا چاہتا ہے. اور ہاں، کس نبی کی امت؟ اس نبی نے بھی کہا مجھے بھائیوں نے چھوڑا لیکن بچانے والا تو ہے. میں یہیں اسی مقام پہ امام بارگاہ میں یہ جملے کہہ گیا ہوں کہ جو یوسف کو کنویں سے نکال کر تخت مصر عطا کر سکتا ہے. اب کوئی نہ اٹھے، بس میں واحد مولوی ہوں جو پیسوں کو دیکھتا ہوں بھول جاتا ہوں. کوئی بھی نہ اٹھے، بس میری بات سنیں. آپ بات سنیں، بس کوئی ایک بات اچھی لگی تو وہ بہتر ہوگی. یہ پیسے آ جاتے ہیں تو وہ بڑا بھول جاتا ہے بندہ. پیسے کی ضرورت نہیں، ہم دین بیچنے والے نہیں ہیں. اپنا بزنس کرتے ہیں، اپنا کاروبار کرتے ہیں، دین بیچنے کے لیے نہیں ہے. وجہ یہی ہے منبر والا اگر خود صاحب مال ہوتا، تمہاری جیبوں پہ نظر نہ رکھتا تو حق بات کہتا. وہ حق بات کہتا اس لیے نہیں ہے کہ تم ناراض ہو جاؤ گے، اور ہمیں آپ کی ناراضگی قبول ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دین بیچنے والے نہیں. نعرہ حیدری. تو جو ہے صاحبانی محترم بلندر سے بات پڑھ لیجیے. بڑے سخی ہیں بھائی قتال پر والے، بلندر سے بات پڑھ لیجیے. یہ اٹھا لیں وجہ سے بھائیوں نے 18 کھوٹے سکوں میں بیچا. اللہ اللہ نے اپنی تسبیح چھڑوا کر جبریل کو کہا میری تسبیح چھوڑ، میری عبادت چھوڑ، میرے بندے کو بچا. اللہ اکبر. تخت مصر تک وہ یوسف نبی بھی جب تخت مصر پہ آتا ہے آنکھوں پہ آنسو. جبریل نے آ کے کہا نبی اللہ کیوں روتے؟ آئے ہائے، تجھے بھائیوں نے مارا، باپ کی جدائی، بہنوں کی جدائی، ماں کی جدائی، کیوں روتے ہو؟ کہا میں اللہ کی قدرت پہ رو رہا. بھائی وہ کتنا قریب ہے. میں نے ایک دفعہ بلایا تھا جب مجھے یہودا نے تماچا مارا تھا. میں نے کہا تھا مالک یہ مجھے اس لیے مار رہا ہے کہ میرا بابا تیرا پیغام لے کے کہتا ہے یوسف تو نبی
مجھے مارتا ہے, تیرے نام پہ مجھے مارتا ہے, تیرے نام پہ مار رہا ہے. اللہ اکبر. تو یوسف رو کیوں رہا ہے؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں جو تماچے مارنے والے تھے اب میرے سامنے سوالی بن کے آئے کرے. جو مجھے بیچ گئے تھے 18 سکوں میں, کھوٹے سکوں میں بیچ گئے تھے, اب وہ میرے سامنے سوالی ہے. وہ مجھے پہچان نہیں رہے تھے, لیکن ایک چھوٹا بھائی بنیامین اس کو بلایا. کہا پہچانتے ہو؟ کہا لگتا تو یہی ہے کہ تم میرے یوسف بھائی ہو. کہا میں تیرا یوسف بھائی ہوں. کہا پریشان ہو نہ ہونا ان کو بتانا تھی نا. کہا یوسف اب کیوں روتے ہو؟ کہا یہی دعا مانگتا ہوں جبریل میرے مالک کو یہ پیغام دے دے, تو بختوں کو بلند کرنے والا ہے. ابھی ایک بخت رہتا ہے, تو بختوں کو بلند کرنے والا ہے, تو تخت مصر عطا کرنے والا ہے. مارنے والوں کو تو سوالی بنا کے میرے دروازے پہ لے کے آیا ہے. ابھی بھی ایک بخت رہتا ہے, ابھی بھی ایک بخت رہتا ہے. توجہ کیجئے گا جو امت مصطفیٰ سے بیٹھے ہو, میرے شیعہ سنی دو نوجوانوں جملہ سنیے. کہا ایک بخت رہتا ہے, ایک بخت رہتا ہے. جبریل نے کہا کون سا بخت رہتا ہے؟ کہا میرے اللہ کو کہو جیسے تو نے تخت مصر عطا کیا ہے نا, میں نبی دعا مانگتا ہوں. مجھے بابا نے کہا تھا ایک آخری نبی ہوگا, نام محمد ہوگا, سبحان اللہ, نام مصطفیٰ ہوگا, اور تجھ جیسے نبی اس نبی کی امت میں سے اس کا عام نبی, اس نبی کا جو عام امتی ہوگا وہ تجھ سے افضل ہوگا. کہا جا میرے اللہ کو پیغام دے جو تخت مصر عطا کرنے والا ہے, میرا مالک یوسف کہہ رہا ہے مجھے امت مصطفیٰ میں سے بنا دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج ہم مسلمان لڑتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وحدت کا مظاہرہ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. کس کو مانتے ہیں جی؟ اللہ کو مانتے ہیں. ہم نے تو ملکیت بنا لیا. حسین کو شیعوں کی ملکیت میں دے دو, علی کو شیعوں کی ملکیت میں دے دو, علی کرنا شروع کر دو تو لوگ کہیں گے یہ شیعہ ہو گیا. توجہ. اگر میں ابھی یہاں پہ بیٹھا ہوں, میں علی اللہ پڑھتا ہوں, لیکن آج سے میں نعتیں شروع کرنا شروع کر دوں, کہنا شروع کر دوں, پڑھنا شروع کر دوں, میرے بھائی کہیں گے آج یہ سنی ہو گیا بھائی, یہ پر آواز گیا. کیا کر دیا؟ معیار بنا دیا. یہ علی کسی کی میراث نہیں, مصطفیٰ کسی کی میراث نہیں, حسین کسی کی میراث نہیں. حسین ہر اس غیرت مند کا امام ہے جو شریف ہو. سبحان اللہ, کسی کی میراث نہیں. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین. لکھنے والے نے ایک جملہ کہا محی الدین چشتی نے, کون ہے اہل سنت کا؟ کہا شاہ است حسین. قلم کو روکا اور کہا نہیں ہو سکتا ہے کوئی شاہ بھی کہلا جائے. کہا نہیں اور کوئی تعارف لکھتا ہوں اس لیے کہ زہرا کے بیٹے کی قربانیاں اتنی ہیں, یہ لفظ شاہ کافی نہیں ہے, کوئی ایسا لفظ لکھ کے جاؤں کہ دنیا پہچانے کہ حسین کون ہے. کہا بادشاہ است حسین. سبحان اللہ, بادشاہ کیا پھر قلم کو روکا اور سوچتے سوچتے ہو سکتا ہے کسی کے پاس مال و دولت آ جائے, جائیداد آ جائے, جاگیریں آ جائے, اور وہ کہنا شروع کر دے کہ میں بادشاہ ہوں. قلم کو اٹھایا, کہا میں ایک ایسا تعارف لکھ کے جاؤں اس لیے کہ شاہ بھی ہو سکتا ہے, بادشاہ بھی ہو سکتا ہے. پھر قلم کو لیا, پچھلے لفظوں کو مٹا کے کہتا ہے دین است حسین. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حسین شاہ نہیں فقط, حسین فقط بادشاہ نہیں ہے. دوش مصطفیٰ پہ آپ اللہ آپ کو عمرے پہ لے جائے, جو گئے ہوئے ہیں اللہ قبول فرمائے. مدینے کی شبر بھائی, مدینے کی گلیوں میں بڑا عجیب منظر ہوتا ہے. اب جب آپ لوگ جائیں نا, یہ میرے شیعہ سنی دوست احباب, اب ذرا لطف لے کے جائیے گا. اللہ آپ کو لے جائے. مدینے میں بڑا عجیب لطف آتا ہے جب مسجد غمامہ کی طرف بندہ جاتا ہے. اگر آپ کی تاریخ کے اوراق اگر آپ نے چھانٹی میں پڑے ہوئے ہیں تو عجیب منظر نظر آتا ہے کہ یہی مسجد کی طرف مصطفیٰ جا رہے تھے, دائیں کندھے پہ حسن تھا اور بائیں کندھے پہ اللہ اکبر. اور کسی نے کہا اے حسنین, اے علی کے بیٹے, ماشاءاللہ آپ کی سواری کتنی اچھی ہے. تمام اکاتب فکر نے اس جملے کو لکھا. مصطفیٰ نے فوراً جملہ کہا تمہیں فقط سواری نظر آئی ہے, تو مجھے مبارک دے, کہے محمد تیرے سوار کتنے اچھے ہیں.
سواری تو اچھی ہے، یہ مجھے نہیں کہا کہ سوار کتنے اچھے ہیں۔ اور آپ جب جائیں وہاں پہ ریاض الجنہ میں تو محراب کی بھی اپنی زیارت، منبر کی بھی اپنی، یہی محراب جب نظر پڑتی ہے اگر آپ کو تاریخ کے اور آپ پڑے ہوئے کھانے ہوئے تو فوراً دل میں خیال آئے گا یہی محراب تھا، یہاں مصطفیٰ سجدے میں تھے، پشت پہ حسین بیٹھا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور منبر پہ یہی مصطفیٰ خطبے دے رہے تھے، دروازے پہ حسین آئے تھے، ابھی بچپنے کا عالم تھا، خطبے کو روک کر سینے سے لگا کے کہا تھا لوگوں آج بتاؤں کہ حسین کون ہے؟ فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ سبحان اللہ۔ اسی مد نظر رکھتے ہوئے کہا شاہ بھی بہت آ سکتے ہیں، بادشاہ بھی بہت ہیں، کوئی ایسا تعارف لیکن بارہ جملے، دین است حسین، حسین دین ہے، حسین دین ہے، فقط بادشاہ نہیں، فقط شاہ نہیں، دین ہے۔ قلم کو بس ختم کرنے لگا ہوں، قلم کو روکا، کہا کہ ہر بندہ آج تو ہر بندہ کہتا ہے میرا ایمان یہ کہتا ہے، میرا یقین یہ کہتا ہے، میرا قبیلہ یہ کہتا ہے، میرا فرقہ یہ کہتا ہے۔ اگلا جملہ جو لکھا، کہا لوگوں تم دین کی طرف، اس دین کی طرف جاؤ، حسین فقط دین نہیں بلکہ ایسا دین ہے اور حسین ایسا شہنشاہ ہے کہ دین کو بھی پناہ دینے والا حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا دین پناہ است حسین، سبحان اللہ۔ سردار ندا دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ قلم ہی توڑ دیا محی الدین چشتی نے، کہا کون سا دین اور کون سا دین پناہ، کون سا شاہ اور کون سا بادشاہ حسین۔ میں قلم لکھ کر توڑ کے جا رہا ہوں، اس سے بڑا تعارف کلمے والوں تم کون سا کلمہ پڑھتے ہو؟ کلمہ تو وہی ہے جو حسین نے بچایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آؤ ملو آپس میں، وحدت کی فضا قائم کرو۔ نئی قبر میں سوال ہوگا تیرے ہمسائے میں شیعہ تھا یا سنی، بریلوی تھا یا دیوبندی، کون سے مسلک کا تیرے ہمسائے میں تھا، لیکن اتنا ضرور ہے قبر میں تم سے اتنا سوال ضرور کیا جائے گا تیرے ہمسائے میں اگر کوئی بھوکا رہا تو کیوں بھوکا رہا، یہ قبر میں سوال ہوگا۔ حقوق اللہ کی طرف ہم بہت ہیں لیکن کاش حقوق العباد کی طرف بھی آتے ہیں، اور وہ رحمت للعالمین۔ بات ہوگی، کہا کہ پکڑنا چاہا لیکن واپس ہاتھ کیوں کیا؟ کہا میرا مصطفیٰ مجھے اب یقین ہو گیا ہے، جب میں تیری دشمن ہوں تب تو اتنی رحمت لے کے میرے پاس آ گیا ہے، اگر تیرا کلمہ پڑھ لوں یقین ہے جہنم کی آگ حرام کروائے گا۔ کہ اب کلمہ پڑھاؤ، اور میرے نوجوانوں دوستوں اتحاد و وحدت کی فضا قائم کرو۔ یہود و نصارہ اکٹھے ہیں، دنیا کے جہاں بھی مظلوم ہیں، کون للظالم خصما وکون للمظلوم اونا، ظالم کے خلاف مظلوم کے حق پہ، کیا وہ کسی مسلک سے بھی ہو، کسی مذہب سے۔ دعا ہے کریم مالک ہمیں حقیقی معنوں میں ملت مصطفیٰ بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اتحاد و وحدت نصیب فرمائے، ایک دوسرے کے دکھ درد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگواں جس کی کلخانی بھی ہے آج، ایک بڑا اچھا ان سے رشتہ بھی رہا، ملاقاتیں بھی رہیں بہت زیادہ، اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے۔ بے شک جو میں نے آخری حدیث پڑھی تھی، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو محمد و آل محمد کی مودت لے کر دنیا سے چلا جاتا ہے وہ شہادت کی موت مرتا ہے۔ یہاں پہ بات ختم نہ ہوئی، پھر فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، جو محمد و آل محمد کی محبت لے کر دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر اس حدیث کو یہاں پہ ختم نہ کیا بلکہ ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد مات طاہرا، جو محمد و آل محمد کی محبت لے کر دنیا سے چلا گیا وہ طاہر ہے، وہ پاک ہے۔ دعا کریم ہم سب کی نجات کے لیے میرا کریم مالک ہماری گفتگو میرا کریم ہماری شامل حال فرما۔